آپ میں سے اکثر شاید اس بات سے واقف نہ ہوں کہ آسمانوں پر اس کا نام عزازیل تھا۔ وہ طاؤس ملائکہ، بادشاہ افلاک، فرشتوں کا امام، مقربین کا سردار، جنت کے بیت المال کا خازن اور معلم ملائکہ تھا۔ اسے یہ اعزازات ہزاروں سال تک دن و رات کی مسلسل ریاضت اور عبادت کے باعث عطا فرمائے گئے تھے۔ ہر وقت، ہر لمحہ ذکر الہی اس کی صفت خاص تھی۔ خوشنودی رب اس کا مقصد حیات تھا۔ پہلے آسمان سے ہفت افلاک تک، جنت الماوا سے لوح محفوظ تک بلا روک ٹوک رسائی نے اسے دوسروں سے برتر کر دیا تھا۔ یہ تخلیق آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن وہ ادب و احترام کے قرینوں کا خیال رکھتے ہوئے لوح محفوظ پر پہنچا۔ شکر و احسان سے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا، جہاں تحریر تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ پڑھ کر اس کے پورے وجود پر خوف سے سنسناہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے اللہ، یہ شیطان کون ہے؟ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی، اے عزازیل، یہ نہایت عابد، زاہد، برگزیدہ اور میرے مقربین خاص میں سے ہے، لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میری حکم عدولی کرے گا، پس میں اسے ملعون و مردود قرار دے کر راندہ درگاہ کر دوں گا۔ رب ذوالجلال کی اس بات سے وہ لرز اٹھا، اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ آ گئی۔ اٹکتے لفظوں کے درمیان پھر عرض کیا، اے معبود برحق، کیا میں اس سے واقف ہوں؟ ارشاد ہوا، وقت آنے پر تو نہ صرف اسے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا۔ عرش معلیٰ سے آنے والے اس جواب سے اس کا وجود کانپ اٹھا۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے سوچا، آخر وہ کون بدبخت و بدنصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ پھر برسوں تک یہ خیال اس کی سوچوں پر غالب رہا۔ تاہم گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ذمہ داریوں اور شدید مصروفیات نے اس واقعے کو اس کی یادوں سے محو کر دیا۔ فرشتوں کے استاد کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری درس و واعظ بھی تھی، جس کا آسمانوں میں دور دور تک چرچا تھا، اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو کر مستفید ہوتی تھی۔ جب وہ اپنی ان محافل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتوں کو دیکھتا تو اپنی برتری کی ایک لہر اس کے سراپے میں سرور کی کیفیت پیدا کرتے ہوئے گزر جاتی۔ شاید اسی کا نام تکبر ہو۔ بہرحال بیتے سالوں کے ساتھ اس کے درجات مزید بلند ہوتے چلے گئے۔ اب اس کی حیثیت بادشاہ افلاک کی سی تھی۔ اتنے بڑے مرتبہ کے بعد اس میں عاجزی و انکساری پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ اسے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے اس کے اندر سے ایک آواز اسے کہتی، اے عزازیل، تو ان سب میں افضل ہے۔ اسے اچھی طرح یاد ہے، ایک دو بار اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن جب عقل پر غرور اور تکبر کے بادل چھا جائیں، آنکھوں پر رعونت کا پردہ پڑ جائے، کان واعظ و نصیحت سننے سے قاصر ہوں، تو پھر تباہی و بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ ذلت و رسوائی کا طوق ہمیشہ کے لیے گلے کی زینت بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک بدقسمت دن یہی سب کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا۔ رب ذوالجلال نے اس کی ہزارہا سالوں کی عبادتیں اس کے منہ پر دے ماری۔ وہ جو طاؤس ملائکہ تھا اب ملعون و مردود بن چکا تھا۔ اسے حضرت انسان کا کھلا دشمن قرار دے کر لعنت اللہ علی شیاطینہم کے لقب سے نوازا گیا۔ اب وہ شر کے طاغوتی قوت میں تبدیل ہو کر بدی اور برائی کے سب سے بڑی علامت بن چکا تھا۔ قرآن پاک میں 88 بار شیطان اور 11 بار ابلیس کے نام سے اس کا ذکر کر کے انسانوں کو اس سے دور رہنے اور اس کے شر سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ باری تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرما کر قوموں کو اس کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے 4 چیزوں کی اجازت۔ زمین پر جانے سے پہلے اس نے اللہ سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی۔ نمبر 1، تا قیامت موت سے مہلت۔ نمبر 2، اہل زمین کو بہکانے کی قوت۔ نمبر 3،
حیت تبدیل کرنے کی صلاحیت۔ نمبر 4، اولاد کثیر اور ان کی طویل عمریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا تجھے اجازت ہے، لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے، اور جس نے تیرا ساتھ دیا میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب اس کا کام آسان ہو گیا تھا۔ کھنکھناتی سڑی مٹی سے پیدا کیا گیا یہ حضرت انسان جو اشرف المخلوقات ہے، مسجود ملائکہ، احسن تقویم اور اپنے اوصاف و کمالات پر نازاں ہے، لیکن وہ نفس کے پجاری اس انسان کے رگ و پے سے اچھی طرح واقف ہے۔ گو کہ اسے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے اجسام پر قابض ہو کر ان سے بالجبر بدی کے کام کروائے، چنانچہ وہ ان کی اندرونی جبلت یعنی نفس امارہ کو اپنی وسوسہ اندازیوں اور دسیسہ کاریوں کے چنگل میں پھنسا کر برائیوں پر آمادہ کرتا ہے۔ ان میں سے جو صاحب ایمان ہیں وہ تو تعوذ اور استغفار پڑھ کر اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن لالچی فطرت کی حامل اکثریت اس کے دام فریب میں مبتلا ہو کر اندھا دھند اس کے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ پھر یہ خود ہی شرک کی تعلیم، کفر و فسق کو عبادت، نافرمانی کو حاضر جوابی، بدتمیزی کو بہادری، موسیقی کو روح کی غذا، رقص کو جسم کی شاعری، عریانیت و فحاشی کو جدت پسندی، مذہبی اقدام کو فرسودہ، دینی روایات کو قدامت پسندی قرار دے کر شرم و حیا کی چادر کو تار تار کر دیتے ہیں۔ شیطان کا خاندانی پس منظر۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے قبل کرۂ ارض اور آسمان پر دو قسم کی مخلوقات رہتی تھیں، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے فرشتے ہیں جو آسمانوں میں رہ کر دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے یہاں عورتیں ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے۔ ناری مخلوق جنات ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے، یہ زمین پر رہتے ہیں، ان کے یہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی نسل بھی خوب پھیلتی ہے۔ جنات میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ شیطان کو بھی فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ جنات کی نسل سے ہے اور آگ کے بھڑکتے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ جس طرح انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح شیطان کے جد امجد تارانوس کو ابو الجن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ کچھ مورخین نے اس کا نام مارج بھی لکھا ہے۔ یہ اس کے پیدا ہونے سے 1.5 لاکھ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے باپ کا نام چلیپا اور ابو الغوی اس کی کنیت تھی۔ اس کے باپ کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ وہ بڑا باروب، بہادر، قوی اور نڈر جن تھا۔ اس کا باپ اپنی قوم کا سردار تھا۔ قوم اجنا کا ہر جن اس کے باپ کی دہشت سے خوف کھاتا تھا، اسی لیے اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے یاد کرتی تھی، جس کے معنی ہیں دل دہلا دینے والا۔ اس کی ماں کا نام تبلیس تھا۔ وہ بھی اس کے باپ کی طرح طاقتور، بہادر اور نڈر تھی۔ جنوں کی اکثریت سرکش، شرپسند، فسادی اور جنگ و جدل کی دل دادہ ہے، جبکہ نیک اور پرامن جنوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اس کے باپ نے اپنے قبیلے کے لیے بہت جنگیں لڑیں، اور ایک وقت وہ آیا کہ تمام قبائل اس کے باپ کے زیر نگیں ہو گئے، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اس کی قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر سرکشی پر اتر آئی، یہاں تک کہ ان کے جھگڑوں، فسادات اور خون خرابے سے زمین سرخ ہو گئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کے قلع کمہ کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر اس کی قوم اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں اس کے باپ اور ماں سمیت زیادہ تر شرپسند جن مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا چھپے، جبکہ نیک جنوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت وہ کم سن تھا اور اس تباہی پر ایک میدان میں کھڑا زارو قطار رو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا۔ وہ آسمان پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے ایک گروہ نے اسے روتے دیکھا تو زمین پر اتر آئے۔ وہ نہایت حسین و جمیل تھا اور چہرے سے معصومیت بھی ٹپکتی تھی۔ انہیں اس پر ترس آ گیا، چنانچہ ان رحم دل فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے
اللہ تعالیٰ سے اسے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی، اور پھر اللہ کی رضا سے اسے گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں اس کی تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کر دیا گیا۔ وہ بہت ذہین تھا اور محنتی بھی، اپنا تمام تر وقت عبادت اور ریاضت میں گزارتا تھا، اپنے اتعلیق فرشتوں سمیت سب سے بہت کم بات کرتا، اکیلا ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کی رازہائے سریشہ کو جاننے کی ناکام کوششوں میں اپنا سر کپاتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اس کے سرد رویے نے اسے فرشتوں میں مغرور مشہور کر دیا تھا، لیکن اسے اس کی فکر نہیں تھی۔ اس کا ہدف تو اللہ کا سب سے مقرب اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے وہ دن رات ریاضت و عبادت میں مصروف رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے اسے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اس کی علمیت اور قابلیت کی بنا پر اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر اسے عابد کہا جاتا تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن، اور ساتویں آسمان پر اسے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو واز سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے ملاقات۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ ہفت افلاک کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں، جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ اس مٹی سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کا نفاذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس کے تکبر، رعونیت اور بڑائی نے اسے سجدے سے روکے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اب تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا، جا، میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک مہلت دے دی۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا۔ ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور
یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد وہ عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر اور رعونت کی بنا پر اس کی ہزاروں سالوں کی عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی اور اسے عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔